السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلح حدیبیہ کے واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے. اس کی مزید تفصیل بیان کروں گا. اس موقع پر صحابہ کی پہرے پر ڈیوٹی لگائی گئی تھی. اس بارے میں ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رات کے وقت پہرے کا حکم دیا ہوا تھا. روزانہ پہرا ہوتا تھا. 3 آدمی باری باری پہرا دیا کرتے تھے، جن میں حضرت اوس بن خالی، عباد بن بشر اور محمد بن مسلمہ تھے. ایک رات حضرت محمد بن مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پر مأمور تھے، تو قریش نے مکرس بن حفص کی نگرانی میں 50 آدمیوں کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگائیں، اس امید پر کہ مسلمانوں میں سے کسی کو قتل کر دیں یا اچانک ان کو کوئی نقصان پہنچائیں. حضرت محمد بن مسلمہ نے ان کو پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. مکرس بھاگ گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی ظاہر ہو گیا جس کا ذکر ہوا تھا گزشتہ خطبے میں کہ مکرس دھوکے باز شخص ہے. یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ مسلمانوں میں سے چند آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تھے، جن میں قرظ بن جابر فہری، عبداللہ بن سہیل، عبداللہ بن حذافہ سہمی، ابو روم بن عمیر، عبدری عیاش بن ابی ربیعہ، ہشام بن عاص، ابو حاتب بن عمر، عمیر بن وہب، حاتب بن ابی بلتا اور عبداللہ بن امیہ شامل تھے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی امان میں مکے میں داخل ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھپ کر داخل ہوئے تھے. مختلف روایتیں ہیں. جب ان مسلمانوں کی خبر قریش کو ہوئی تو ان کو پکڑ لیا گیا. قریش نے پکڑ لیا ان کو، اور قریش کو اپنے ساتھیوں کی گرفتاری کی خبر بھی مل گئی تھی، جن کو حضرت محمد بن مسلمہ نے روک لیا تھا. جب قریش کو خبر ملی کہ ان کے 50 آدمی مسلمانوں کے قیدی ہو گئے ہیں، پھر قریش کا ایک اور مسلح دستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی طرف آیا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا. وہ تیر اور پتھر پھینکنے لگے. مشرکین کے 12 شاہ سواروں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور مسلمانوں سے حضرت ابن زنیم شہید ہو گئے. قریش نے ان کو تیر مار کر قتل کر دیا تھا. پھر قریش نے ایک جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی، جن میں سہیل بن عمر بھی تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دور سے اس کو دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ سہیل کے ذریعے تمہارا معاملہ سہل یعنی آسان ہو گیا. اس وقت سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا کہ آپ کے ساتھیوں یعنی عثمان اور دوسرے 10 صحابہ کو قید کرنے اور ہمارے کچھ لوگوں کے آپ سے مقابلہ کرنے کا جو معاملہ ہے، اس میں ہمارا کوئی ذی رائے آدمی شریک نہیں ہے. ہمیں جب اس بات کا پتہ چلا تو ہمیں بہت ناگواری ہوئی
ہمیں اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے، وہ ہم میں سے اوباش لوگوں کا کام تھا، اس لیے ہمارے جو آدمی آپ نے دونوں مرتبہ میں پکڑے ہیں انہیں ہمارے پاس واپس بھیج دیں۔ آپ نے فرمایا میں ان کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم میرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑو گے۔ اس پر ان سب لوگوں نے کہا اچھا ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، جس پر قریش نے حضرت عثمان اور باقی 10 صحابہ کو واپس بھیج دیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے آدمیوں کو چھوڑ دیا۔ جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں گزشتہ خطبے میں، حضرت عثمان کے بارے میں کوئی کافروں نے پکڑ لیا تھا، اور جب خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک بیعت لی تھی، ایک عہد لیا تھا جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ جب قریش کو، اس کی تفصیل ہے کہ جب قریش کو حدیبیہ کی اس بیعت کا حال معلوم ہوا تو وہ لوگ بہت خوفزدہ ہوئے، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ بیعت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد لیا سب مسلمانوں سے، اور ان کے زیر آئے لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کرنا مناسب ہوگی، یعنی اس سال اس طرح صلح کی جائے، یہ کہا جائے کہ اس سال آپ واپس لوٹ جائیں اور آئندہ سال آ کر 3 روز مکے میں ٹھہر سکتے ہیں، مگر آپ کے ساتھ صرف ایک سوار کے ضروری ہتھیار ہوتے ہیں، یعنی میانوں میں پڑی تلوار اور کمانیں ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس مشورے کے بعد قریش نے دوسری دفعہ سہیل بن عمرو کو بھیجا، اس کے ساتھ مکرز بن حفص اور حویتب بن عبدالعزیٰ بھی تھے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تجویز لے کر آئے کہ اس سال تو آپ بغیر عمرہ کیے ہی واپس چلے جائیں، تاکہ عرب یہ نہ کہیں کہ آپ طاقت کے زور پر قریش کی مرضی کے خلاف مکے میں داخل ہو گئے اور اگلے سال عمرہ کے لیے دوبارہ آ جائیں۔ چنانچہ جب سہیل سامنے آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور سے دیکھ کر فرمایا اس شخص کو دوبارہ بھیجنے کا مطلب ہے کہ قریش نے صلح کا ارادہ کیا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر صلح کے بارے میں مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ جب سہیل بن عمرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا یہ سہیل ہے، اب خدا نے چاہا تو معاملہ سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ بہرحال سہیل آیا اور آتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آؤ جی اب لمبی بحث جانے دو، ہم معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی تیار ہیں، اور اس ارشاد کے ساتھ ہی آپ نے اپنے سیکریٹری یعنی حضرت علی کو بلوا لیا، اور چونکہ شرائط پر ایک عمومی بحث پہلے ہو چکی تھی اور تفاصیل نے ساتھ ساتھ طے پانا تھا، اس لیے کاتب کے آتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو، حضرت علی کو فرمایا کہ لکھو۔ خود آپ نے لکھوانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ سہیل صلح کے لیے تو تیار تھا، مگر قریش کے حقوق کی حفاظت اور اہل مکہ کے اکرام کے لیے بھی بہت چوکس رہنا چاہتا تھا۔ فوراً بولا یہ رحمان کا لفظ کیسا ہے؟ ہم اسے نہیں جانتے، جس طرح عرب لوگ ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں اس طرح لکھو، یعنی بے اسمے کا اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا بلکہ بے اسمے کا اللہم لکھو۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لیے بھی قومی عزت اور مذہبی غیرت کا سوال تھا، وہ بھی اس تبدیلی پر فوراً چونک پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تو ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر مسلمانوں کو خاموش کرا دیا کہ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں، جس طرح سہیل کہتا ہے اسی طرح لکھ لو۔ چنانچہ بسم کا اللہم کے الفاظ لکھے گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سہیل نے پھر ٹوکا کہ یہ رسول اللہ کا لفظ ہم نہیں لکھنے دیں گے، اگر ہم یہ بات مان لیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں
تو پھر تو یہ سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ہمیں آپ کو روکنے اور آپ کا مقابلہ کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ بس جس طرح ہمارے ہاں طریق ہے، صرف یہ الفاظ لکھو کہ محمد بن عبداللہ نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، میں خدا کا رسول تو ہوں، مگر چونکہ میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، اس لیے چلو یہی صحیح، اس طرح لکھو کہ محمد بن عبداللہ نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ مگر اس اثناء میں آپ کے کاتب حضرت علی معاہدہ کی تحریر میں محمد رسول اللہ کے الفاظ لکھ چکے تھے۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو اور ان کی جگہ محمد بن عبداللہ کے الفاظ لکھ دو۔ مگر اس وقت جوش کا عالم تھا۔ حضرت علی نے غیرت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو آپ کے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کے الفاظ کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے ان کی از خود رفتہ حالت کو دیکھ کر فرمایا، اچھا تم نہیں مٹاتے تو مجھے دو، میں خود مٹا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے معاہدے کا کاغذ یا جو کچھ بھی وہ تھا ہاتھ میں لے کر حضرت علی سے ان الفاظ کی جگہ پوچھ کر رسول اللہ کے الفاظ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیے اور ان کی جگہ ابن عبداللہ کے الفاظ لکھ دیے۔ مرزا بشیر احمد صاحب اس بات کو اپنی کتاب میں اس طرح بیان کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے لکھوایا کہ معاہدہ یہ ہے کہ اہل مکہ ہمیں بیت اللہ کے طواف سے نہیں روکیں گے۔ سہیل فوراً بولا، خدا کی قسم اس سال تو یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا، ورنہ عربوں میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ہاں اگلے سال آپ لوگ آ کر طواف کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہی لکھو۔ پھر سہیل نے اپنی طرف سے لکھوایا کہ یہ بھی شرط ہوگی کہ اہل مکہ میں سے کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ جا کر شامل نہیں ہو سکے گا، خواہ مسلمان ہو، اور اگر ایسا کوئی شخص مسلمانوں کی طرف جائے گا تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ صحابہ نے اس پر شور مچایا کہ سبحان اللہ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو کر آئے اور ہم اسے لوٹا دیں۔ بہرحال یہ معاہدہ لکھوایا جا رہا تھا۔ اسی دوران اچانک حضرت ابو جندل بن سہیل آ گئے۔ ان کے پاؤں میں زنجیریں تھیں۔ وہ مکہ مکرمہ کے نشیبی علاقے سے نکلے اور خود کو مسلمانوں کے سامنے پھینک دیا۔ ان کے باپ سہیل سے مجھ سے معاہدہ لکھوا رہا تھا، ان کے بیٹے تھے، اس کے بیٹے تھے، اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے باپ نے سہیل نے ان کو زنجیروں میں باندھ کر قید رکھا ہوا تھا، اور وہ قید خانے سے نکل کر عام راستے سے بچتے ہوئے پہاڑوں پر سے ہوتے ہوئے حدیبیہ آ گئے تھے۔ مسلمان انہیں خوش آمدید کہنے لگے اور مبارکباد دینے لگے۔ جب حضرت ابو جندل کے باپ سہیل نے انہیں دیکھا تو ان کی طرف کھڑا ہوا اور ان کے چہرے پر کانٹے دار ٹہنی ماری اور گریبان سے پکڑ لیا۔ پھر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا معاملہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اب تم اس کو واپس کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تک صلح نامہ مکمل نہیں ہوا۔ تو سہیل نے کہا، اللہ کی قسم تب میں کسی چیز پر بھی آپ سے صلح نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے کہا، آپ اس کو میرے لیے چھوڑ دیجیے۔ آپ وسلم نے سفارش کی کہ اچھا میرے لیے چھوڑ دو اس کو۔ سہیل نے کہا، میں اس کو کسی صورت چھوڑنے والا نہیں۔ آپ نے کہا، نہیں تم اسے چھوڑ دو۔ دوبارہ کہا۔ سہیل نے کہا، میں ہرگز نہیں، ایسا نہیں کروں گا۔ مکرز بن حفص اور حویتب بن عبدالعزیٰ جو اس کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ دونوں نے حضرت ابو جندل کو پکڑ کر ایک خیمہ میں داخل کر دیا اور اس کو اجازت دے دی، لیکن اس کے باپ سہیل نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو جندل نے کہا، اے مسلمانوں کے گروہ، کیا مجھے مشرکین کی طرف لوٹا دیا جائے گا؟ حالانکہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں۔ تم ان مصیبتوں کو نہیں دیکھتے جو مجھے پیش آئی ہیں، اور مجھے سخت عذاب دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کر کے فرمایا، اے ابو جندل، صبر کر اور ثواب کی امید رکھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تیرے لیے اور تیرے کمزور ساتھیوں کے لیے کشادگی اور نجات کا راستہ پیدا کر دے گا۔ ہم نے قوم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا ہے،
اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو عہد دیا ہے اور ہم دھوکہ نہیں کرتے۔ اس موقع پر حضرت عمر کے جوش و خروش کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ مسلمانوں نے ان شرائط کو ناپسند کیا اور غضبناک ہو گئے۔ سہیل نے ان شرائط کے علاوہ سے صلح کا انکار کر دیا۔ جب انہوں نے صلح طے کر لی تو صرف لکھنا باقی تھا کہ عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ کافر باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں اور ان کے مقتول آگ میں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم حدیبیہ کے دن جو صلح کر رہے ہیں تو اپنے دین سے متعلق ایسی ذلت کیوں برداشت کریں؟ کیا ہم یہاں سے یوں ہی لوٹ جائیں یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کر دے، بغیر لڑے چلے جائیں، بغیر حق لیے چلے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور وہ میری مدد کرنے والا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا، کیا آپ نے ہم کو نہیں بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ میں ان قریب آئیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ کیا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ تم اس سال آؤ گے؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں۔ پھر فرمایا، بے شک تم بیت اللہ آؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ پھر حضرت عمر غصے کی حالت میں ابو بکر کی طرف گئے اور صبر نہیں کیا۔ کہنے لگے، اے ابو بکر، کیا یہ اللہ کے نبی حق پر نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر حضرت عمر نے کہا، کیا وہ باطل پر اور ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں جائیں گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، کیوں نہیں؟ اس پر حضرت عمر نے کہا، پھر کیوں ہم اپنے دین میں کمزوری اختیار کریں اور ہم واپس لوٹ جائیں، اس حال میں کہ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا ہے، بس تو اپنے آپ کو، حضرت عمر کو کہا کہ اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مرتے دم تک منسلک رکھ، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ کہا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا، کیا وہ ہم سے بیان نہیں کرتے تھے کہ عنقریب ہم بیت اللہ آئیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ خبر دی تھی کہ اسی سال طواف کرو؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا، تو تم ضرور بیت اللہ جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ بہرحال حضرت عمر پر یہ شرائط بہت گراں گزریں۔ بخاری میں ذکر ہے کہ حضرت عمر نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، جب سے میں اسلام لایا تو میں نے کبھی شک نہیں کیا سوائے حدیبیہ کے دن کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتا رہا۔ حضرت یعنی کہ کبھی میں آگے سے بولنا نہیں تھا لیکن اس وقت بولتا رہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اے ابن خطاب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں سنتا جو وہ کہتے ہیں؟ تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ اور اپنی رائے درست کر۔ حضرت عمر نے کہا، پھر میں اللہ کی پناہ طلب کرنے لگا، مجھے اتنی شرم کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں نیک اعمال بھی کرتا رہا تاکہ اس گناہ کی معافی ہو سکے جو میں نے حکم بجا لانے میں ابتدا میں توقف کیا تھا۔ میں اس گفتگو کی وجہ سے جو میں نے حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، صدقہ کرتا رہا، روزے رکھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے امید ہو گئی کہ اب خیر ہوگی، یعنی کہ احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم کو بہت حکم دیے، مگر میں نے تم سے مخلص ترین لوگوں کے اندر بھی بعض دفعہ احتجاج کی روح دیکھی، مگر ابو بکر کے اندر میں نے یہ روح کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو بکر کی یہ صفت بیان کی کہ کبھی انہوں نے میری بات کا انکار نہیں کیا، چاہے پسند ہے یا نہیں ہے،
چنانچہ مسلم اور بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان بھی گھبرا گیا، اور وہ اسی گھبراہٹ کی حالت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور کہا کہ کیا ہمارے ساتھ خدا کا یہ وعدہ نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، خدا کا وعدہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا خدا کا ہمارے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا کہ ہماری تائید اور نصرت کرے گا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں تھا۔ انہوں نے کہا تو پھر کیا ہم نے عمرہ کیا؟ حضرت ابوبکر نے کہا عمر، خدا نے کب کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ پھر انہوں نے کہا کیا ہم کو فتح و نصرت حاصل ہوئی؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ خدا اور اس کا رسول فتح و نصرت کے معنی ہم سے بہتر جانتے ہیں، مگر عمر کی اس جواب سے تسلی نہ ہوئی، اور وہ اسی گھبراہٹ کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا خدا کا ہم سے یہ وعدہ نہ تھا کہ ہم مکے میں طواف کرتے ہوئے داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم خدا کی جماعت نہیں، اور کیا خدا کا ہمارے ساتھ فتح و نصرت کا وعدہ نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں تھا۔ حضرت عمر نے کہا تو یا رسول اللہ، کیا ہم نے عمرہ کیا؟ آپ نے فرمایا خدا نے کب کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ یہ تو میرا خیال تھا کہ اس سال عمرہ ہوگا، خدا نے تو کوئی تعین نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تو پھر فتح و نصرت کے وعدے کے کیا معنی ہوئے؟ حضرت عمر نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت خدا کی ضرور آئے گی، اور جو وعدہ اس نے کیا ہے وہ بہرحال پورا ہوگا۔ گویا جو جواب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا وہی جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ مختلف روایات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے اور حضرت ابوبکر کے پاس جا کر یہی بات کرنے کی ملتی ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں ترتیب مختلف ہے، جیسے پہلے بیان کی ہے، رب بیان کی، لیکن واقعہ بہرحال ایک ہی ہے، اور اس واقعے کی صداقت پر ان سے آگے پیچھے ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلح کی معاہدے کی تحریر کے بارے میں سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بہرحال بڑی رد و کد کے بعد یہ معاہدہ تکمیل کو پہنچا، اور قریباً ہر امر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو چھوڑ کر قریش کا مطالبہ مان لیا، اور خدائی منشا کے متحد اپنے اس عہد کو پوری وفاداری کے ساتھ پورا کیا کہ بیت اللہ کے اکرام کی خاطر قریش کی طرف سے جو مطالبہ بھی ہوگا اسے مان لیا جائے گا، اور بہر صورت حرم کے احترام کو قائم رکھا جائے گا۔ اس معاہدے کی شرائط حسب ذیل تھیں۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس سال واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، آئندہ سال وہ مکے میں آ کر رسم عمرہ ادا کر سکتے ہیں، مگر سوائے نیام میں بند تلوار کے کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہو، اور مکے میں 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ نمبر 3، اگر کوئی مرد مکے والوں میں سے مدینہ جائے تو خواہ وہ مسلمان ہی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینے میں پناہ دے دیں گے اور واپس لوٹا دیں، پناہ نہ دیں اور واپس لوٹا دیں۔ چنانچہ اس تعلق میں صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یاتی کا منا رجل و انکانہ علی دین کا اللہ رددتہ الینا، یعنی ہم میں سے اگر کوئی مرد آپ کے پاس جائے تو آپ اسے واپس لوٹا دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے کو چھوڑ کر مکے میں آ جائے تو اسے واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ انہوں نے اپنی شرط منوا لی کہ مسلمان اگر ہو کے جاتا ہے کوئی مدینے تو واپس ہوگا، لیکن اگر مسلمان مکے میں آ جائے کسی طرح تو وہ اور پکڑا جائے تو وہ واپس لوٹایا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر مکے میں والوں میں سے کوئی شخص اپنے ولی یعنی گارڈین کی اجازت کے بغیر مدینہ آ جائے تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ نمبر 4، قبائل عرب میں سے جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے اور جو چاہے اہل مکہ کا۔ اور 5ویں شرط یہ تھی کہ یہ معاہدہ فی الحال 10 سال تک کے لیے ہوگا، اور اس عرصے میں قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بند رہے گی۔ صلح حدیبیہ کے گواہ کے بارے میں اس طرح تفصیل ہے کہ اس معاہدے کی 2 نقلیں کی گئیں، اور بطور گواہ کے فریقین کے متعدد معززین نے ان پر دستخط ثبت کیے۔ مسلمانوں کی طرف سے دستخط کرنے والوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان،
جو اس وقت تک مکے سے واپس آ چکے تھے، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ تھے۔ معاہدے کی تکمیل کے بعد سہیل بن عمرو معاہدے کی ایک نقل لے کر مکے کی طرف واپس لوٹ گیا اور دوسری نقل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی۔ صحابہ کی اس میں اضطراب کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جب آپ نے اس تحریر کے قضیہ سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھو، اپنے اونٹوں کو ذبح کرو، پھر سر منڈواؤ۔ تو ان میں سے کوئی ایک بھی سر بھی کھڑا نہ ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات 3 دفعہ کہی۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب سہیل واپس جا چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ لو اب اٹھو اور یہیں اپنی قربانیاں ذبح کر کے سروں کے بال منڈوا دو۔ قربانی کے بعد سر کے بالوں کو منڈوایا جاتا یا کتروایا جاتا ہے اور واپسی کی تیاری کرو۔ مگر صحابہ کو اس بظاہر رسوا کن معاہدے کی وجہ سے سخت صدمہ تھا، اور ساتھ ہی جب انہیں اس طرف خیال جاتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خواب کی بنا پر یہاں لائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں طواف بیت اللہ کا نظارہ بھی دکھایا تھا، تو ان کی صحابہ کی طبیعت بہت مزمل ہونے لگتی اور وہ قریباً بے جانوں کی طرح بے حس و حرکت پڑے تھے۔ انہیں خدا کے رسول پر پورا ایمان تھا اور اس کے وعدے پر بھی کامل یقین تھا، مگر لوازمات بشریت کے متحد بشری تقاضے ہیں، ان کے دل اس ظاہری ناکامی پر غموں سے نڈھال تھے۔ فوری ریئیکشن یہ تھا۔ اس لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ اب یہیں قربانی کے جانور ذبح کر دو، مکے میں ہم داخل ہوئے ہیں نہیں، کعبہ میں قبض گئے ہیں نہیں، طواف کیا ہے نہیں، یہاں بیٹھے ہیں، قربانی کر دو اور واپس لوٹ چلو، تو کسی صحابی نے سامنے سے حرکت نہ کی، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ جو قربانیاں کرنے لائے تھے سب بیٹھے رہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ نعوذ باللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تھے، کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر دنیا کے پردے پر کوئی فرمانبردار جماعت نہیں گزری، بس ان کی طرف سے یہ عدم تعمیل بغاوت یا نافرمانی کے رنگ میں نہیں تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ غم اور ظاہری ذلت کے احساس نے انہیں اتنا نڈھال کر رکھا تھا کہ گویا سنتے ہوئے نہ سنتے تھے اور دیکھتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کو دوبارہ اور سہ بارہ دہرایا، مگر کسی صحابی نے سامنے سے حرکت نہ کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ ہوا کہ کوئی میرے حکم پہ کوئی نہیں عمل کر رہا۔ آپ خاموش ہو کر اپنے خیمہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اندرون خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم حضرت ام سلمہ، جو ایک نہایت زیرک خاتون تھیں، یہ نظارہ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے موکر اور محبوب خامد کو فکر مند حالت میں اندر آتے دیکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے آپ کے فکر و تشویش کی تفاصیل معلوم کیں تو ہمدردی اور محبت کے انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رائے نہ فرمائیں، آپ کے صحابہ خدا کے فضل سے نافرمان نہیں، مگر اس صلح کی شرائط نے انہیں غم سے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ بس میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ نہ فرمائیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ باہر جا کر اپنی قربانی کے جانور کو ذبح فرما دیں اور اپنے سر کے بالوں کو منڈوا دیں، پھر آپ کے صحابہ خود بخود آپ کے پیچھے ہو لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی اور آپ نے باہر تشریف لا کر بغیر کچھ کہے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اپنے سر کے بال منڈوانے شروع کر دیے۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو جس طرح ایک سویا ہوا شخص کوئی شور وغیرہ سن کر اچانک بیدار ہو جاتا ہے، وہ چونک کر اٹھے اور دیوانہ وار اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے سر کے بال موڑنے لگے، مگر غم نے اس قدر بے چین کر رکھا تھا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ اس وقت ایسا عالم تھا
کہ ڈر تھا کہ مسلمان کہیں ایک دوسرے کے بال مونڈتے مونڈتے ایک دوسرے کا گلا ہی نہ کاٹ دیں۔ بہرحال حضرت ام سلمہ کی تجویز کارگر ہوئی، اور جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ وقتی طور پر ناکام رہے تھے، آپ کے عمل نے سوتے ہوئوں کو چونکا کر بیدار کر دیا۔ یہ بھی حوالہ سیرت خاتم النبیین کا ہے۔ چنانچہ جب حدیبیہ مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے اونٹ کو ذبح کر دیا تو قربانی کے جانوروں میں سے ابو جہل کا اونٹ جو بدر کے مال غنیمت میں سے تھا اس وقت بھاگ گیا۔ جب وہ چر رہا تھا، وہ چھوڑا ہوا تھا، چلا گیا، اور اس کو ہار پہنایا گیا تھا اور اس کا شعار کیا گیا تھا، قربانی کے لیے لایا گیا تھا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے دوڑ گیا، لیکن بہرحال اس وقت پکڑا گیا۔ آخر میں آپ نے اس اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 جانوروں کو ذبح کیا، ایک جانور 7 آدمیوں کی طرف سے تھا، اور اس دن ہم 1400 آدمی تھے۔ قربانی کرنے والے لوگوں سے زیادہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے باہر مقیم تھے، لیکن نمازیں حرم میں ادا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم قبیلے کے ایک آدمی کے ہاتھ اپنے قربانی کے جانوروں میں سے 20 جانور بھیجے تاکہ وہ ان جانوروں کو مروہ کے قریب ذبح کر دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو ذبح کرنے سے فارغ ہو گئے تو خیمے میں تشریف لے گئے اور حضرت خراش بن امیہ کو بلایا اور اپنے سر کا حلق کروایا اور اپنے بالوں کو ایک جانب میں سبز خاردار درخت کے اوپر ڈال دیا۔ لوگ درخت کے اوپر سے بال اٹھانے لگے اور آپس میں تقسیم کرنے لگے۔ حضرت ام عمارہ نے آپ کے کچھ بال لیے، وہ مریض کے لیے انہیں پانی میں ڈالتی ہیں اور مریض کو پلاتی ہیں علاج کے لیے بھی۔ تو کہتے ہیں کہ بعض مریض تندرست ہو جاتے، بلکہ تندرست ہو جاتے تھے، برکت تھی ان میں۔ صحابہ میں سے بعض کا سر موڑنے لگے۔ مسلمانوں نے سر منڈوانے اور بعض نے بال منڈوائے اور بعض نے بال کتروائے، جن میں حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر قتادہ شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر خیمے سے باہر نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اور قصر کروانے والے یعنی کٹوانے والوں سے؟ تو 3 دفعہ آپ نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے، اور 4تھی دفعہ مرتبہ فرمایا اور قصر کرنے والوں یعنی بال کتروانے والوں پر بھی رحم کرے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں 19 دن تک مقیم رہے، اور کہا جاتا ہے کہ 20 راتیں قیام کیا۔ محمد بن عمر واقدی اور ابن سعد نے اس کا ذکر کیا ہے، مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قربانی وغیرہ سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف واپسی کا حکم دیا۔ اس وقت آپ کو حدیبیہ میں آئے کچھ کم 20 یوم ہو چکے تھے۔ جب آپ واپسی سفر میں عصفان کے قریب قراء الغمیم میں پہنچے اور یہ رات کا وقت تھا تو اعلان کرا کے صحابہ کو جمع کروایا اور فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ 2 سے 4 تک آیتیں سورہ فتح کی۔ پھر 28ویں آیت بھی اس کے بارے میں ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ
آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، یعنی اے رسول ہم نے تجھے ایک عظیم الشان فتح عطا کی تاکہ ہم تیرے لیے ایک ایسے دور کا آغاز کرا دیں جس میں تیری اگلی اور پچھلی سب کمزوریوں پر مغفرت کا پردہ پڑ جائے، اور تا خدا اپنی نعمت کو تجھ پر کامل کرے اور تیرے لیے کامیابی کے سیدھے راستے کھول دے، اور ضرور خدا تعالیٰ تیری زبردست نصرت فرمائے گا۔ حق یہ ہے کہ خدا نے اپنے رسول کی اس خواب کو پورا کر دیا جو اس نے رسول کو دکھائی تھی، کیونکہ اب تم انشاءاللہ ضرور امن کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہوگے اور قربانیوں کو خدا کی راہ میں پیش کر کے اپنے سر کے بالوں کو منڈواؤ گے یا کترواؤ گے، اور تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی اگر تم اس سال مکہ میں داخل ہو جاتے تو یہ داخلہ امن کا نہ ہوتا بلکہ جنگ اور خونریزی کا داخلہ ہوتا، مگر خدا نے خواب میں امن کا داخلہ دکھایا تھا، اس لیے خدا نے اس سال معاہدے کے نتیجے میں امن کی صورت پیدا کر دی، اور اب عنقریب تم خدا کی دکھائی ہوئی خواب کے مطابق امن کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات صحابہ کو سنائیں تو چونکہ بعض صحابہ کے دل میں ابھی تک صلح حدیبیہ کی تلخی باقی تھی، وہ حیران ہوئے کہ ہم تو بظاہر ناکام ہو کر واپس جا رہے ہیں اور خدا ہمیں فتح کی مبارکباد دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ جلد باز صحابہ نے اس قسم کے الفاظ بھی کہے کہ کیا یہ فتح ہے کہ ہم طواف بیت اللہ سے محروم ہو کر واپس جا رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ایک مختصر سی تقریر میں جوش کے ساتھ فرمایا، یہ بہت بیہودہ اعتراض ہے، کیونکہ غور کیا جائے تو واقعی حدیبیہ کی صلح ہمارے لیے ایک بڑی بھاری فتح ہے۔ فرمایا کہ قریش جو ہمارے خلاف میدان جنگ میں اترے ہوئے تھے، انہوں نے خود جنگ کو ترک کر کے امن کا معاہدہ کر لیا ہے اور آئندہ سال ہمارے لیے مکے کے دروازے کھول دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ہم امن و سلامتی کے ساتھ اہل مکہ کی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ ہو کر آئندہ فتوحات کی خوشبو پاتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ بس یقیناً یہ ایک فتح عظیم الشان فتح ہے۔ کیا تم لوگوں ان نظاروں کو بھول گئے کہ یہی قریش احد اور احزاب کی جنگوں میں کس طرح تمہارے خلاف چڑھائیاں کر کر کے آئے تھے، اور یہ زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی تھی اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آتے تھے، مگر آج یہی قریش تمہارے ساتھ امن و امان کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھ گئے جہاں تک آپ کی نظر پہنچی ہے وہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچتی، مگر اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ واقعی یہ معاہدہ ہمارے لیے ایک بھاری فتح ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے قصے کو خدا تعالیٰ نے فتح مبین کے نام سے موسوم کیا ہے اور فرمایا، انا فتحنا لکا فتح مبینہ۔ وہ فتح اکثر صحابہ پر بھی مخفی تھی، بلکہ بعض منافقین کے ارتداد کا موجب ہوئی، مگر دراصل وہ فتح مبین تھی، گو اس کے مقدمات نظری اور عمیق تھے۔ علامہ بلازری نے لکھا ہے کہ صلح کے بہت سے نتائج اور ثمرات ظاہر ہوئے، بالآخر مکہ مکرمہ فتح ہوا، سارے مکہ والے اسلام میں داخل ہو گئے، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صلح سے قبل لوگ باہم مل نہیں سکتے تھے، نہ ان کے سامنے آپ کا معاملہ عیاں تھا، ان کے پاس ایسا شخص نہ آتا جو تفصیل سے آپ کے حالات بتاتا۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو لوگ باہم ایک دوسرے سے ملے، مشرکین مدینہ آئے، مسلمان مکے گئے، وہ اپنے اہل خانہ دوستوں اور خیر خواہوں سے ملے، ان سے حضور اکرم کے ارشادات اور معجزات کا ذکر سنا، نبوت کی علامتیں جانیں، آپ کی حسن سیرت اور اسوہ حسنہ سے آگاہ ہوئے، بہت سے امور کا بنظر خود جائزہ لیا، ان کے نفس ایمان کی طرف مائل ہوئے، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے ایمان لانے کی طرف جلدی کی اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان اسلام لے آئے۔
دوسروں کا اسلام کی طرف میلان ہو گیا، حتیٰ کہ مکہ کے روز سارے ایمان لے آئے۔ اہل عرب قریش کے اسلام لانے کے ہی منتظر تھے۔ جب قریش ایمان لے آئے تو سارا عرب ایمان لے آیا۔ حضرت مسیح علیہ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی ہے تو صلح حدیبیہ کے مبارک ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقع ملا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو ان میں صدہا مسلمان ہو گئے۔ جب تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنی تھیں، ان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل تھی جو آپ کے حسن و جمال پر ان کو اطلاع نہ پانے دیتی تھی، اور جیسا دوسرے لوگ کذاب کہتے تھے معاذ اللہ وہ بھی کہہ دیتے تھے، اور ان فیوض و برکات سے بے نصیب تھے جو آپ لے کر آئے تھے، اس لیے کہ دور تھے، لیکن جب وہ حجاب اٹھ گیا اور پاس آ کر دیکھنا اور سننا تو وہ محرومی نہ رہی اور سعیدوں کے گروہ میں داخل ہو گئے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر